یہ کہانی ہے شازیہ کی، ایک زندگی سے بھرپور لڑکی جوان ہوئی۔ شازیہ کی شادی اپنی خالہ کے گھر ہوئی تو شروع میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی قسمت کے بند دروازے اچانک کھل گئے ہوں۔ خالہ جو بچپن سے اسے بیٹی کہتی تھی، اب ساس بن کر بھی بظاہر اسی محبت سے پیش آتی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس پر دعاؤں کی بارش کی گئی، بہنیں ہنسی مذاق کرتیں، اور مجید اس کا شوہر اس کے گرد ایسے منڈلاتا جیسے وہ اس کی دنیا کا مرکز ہو۔ شازیہ نے بھی دل سے اس گھر کو اپنا مان لیا۔ اسے لگا کہ یتیمی کے بعد جو خلا اس کے دل میں تھا وہ اب بھر جائے گا۔ صبح وہ سب کے لیے ناشتہ بناتی تو خالہ تعریف کرتی، شام کو سب اکٹھے بیٹھ کے چائے پیتے تو مستقبل کے خواب بنتے۔ انہی دنوں مجید اکثر بیرون ملک جانے کی بات کرتا، کہتا کہ یہاں گزارا مشکل ہے، اگر باہر چلا جاؤں تو چند سالوں میں سب کچھ بدل جائے گا۔ خالہ بھی اس بات کو تقویت دیتی، اس کا ساتھ دیتی کہ بیٹا اگر باہر چلا جائے تو ہماری چاروں بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو جائیں گے، گھر بھی سنبھل جائے گا۔ شروع میں یہ باتیں صرف سہانے خواب لگتی تھیں، مگر آہستہ آہستہ یہ خواب ضرورت بن گئے۔ وقت گزرتا گیا اور گھر کے حالات کی تنگی کھل کے سامنے آنے لگی۔ خالہ جو پہلے ہر بات پر مسکرا دیتی تھیں، اب ذرا سی بات پر غصہ کرنے لگی تھیں۔ کبھی سالن میں نمک کم ہو جاتا تو شازیہ کو تانے ملتے، کبھی بجلی کا بل زیادہ آ جاتا تو کہا جاتا کہ تمہارے قدم اچھے نہیں، تم آئی ہو تو خرچے بڑھ گئے ہیں۔ شازیہ خاموشی سے سب سنتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا سہارا صرف یہی گھر ہے۔ مجید بھی بدلنے لگا تھا، اس کی آنکھوں میں اب محبت سے زیادہ فکر دکھائی دیتی تھی۔ وہ رات دیر تک چھت پہ بیٹھا حساب لگاتا کہ کتنے پیسے درکار ہوں گے، کس سے قرض لیا جا سکتا ہے۔ انہی دنوں محلے میں ایک ایجنٹ آیا جو لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کے سبز خواب دکھاتا تھا۔ وہ بڑے اعتماد سے کہتا کہ چند ماہ کی محنت کے بعد ڈالر برسنے لگیں گے، اور جو آج تنگ دست ہیں، غریب ہیں، وہ کل امیر ہو جائیں گے۔ اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ محلے کے کئی نوجوان اس کے گرد جمع ہو گئے، اور مجید بھی ان میں سے شامل تھا۔ شازیہ نے جب مجید کی آنکھوں میں وہ چمک دیکھی تو اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا۔ اس نے اپنا سارا زیور بیچ دیا، وہی زیور جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھا، مگر اب اس کے شوہر کے لیے یہ سب ضروری تھا۔ خالہ نے بھی خاندان والوں سے قرض لیا، یہ کہہ کے کہ بس چند مہینوں کی بات ہے، پھر سب واپس کر دیں گے۔ گھر میں جیسے ایک نیا جوش آ گیا۔ مجید کے سفر کی تیاری ہونے لگی، کپڑے سلے گئے، بیگ خریدا گیا، رخصتی کی دعائیں کی گئیں۔ شازیہ نے آنسو چھپا کر مجید کو رخصت کیا اور اس کے کان میں بس اتنا کہا کہ جلدی واپس آنا، ہم سب تمہارا انتظار کریں گے۔ شروع کے دنوں میں فون آتے رہے، کبھی وہ بتاتا کہ فلاں ملک پہنچ گئے ہیں، کبھی کہ سفر میں بہت مشکلات ہیں مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شازیہ ہر کال کے بعد سجدہ شکر ادا کرتی۔ خالہ بھی وقتی طور پہ نرم ہو جاتی اور سب کو بتاتی کہ میرا بیٹا بس اب کامیاب ہونے ہی والا ہے۔ ان کے خیال میں تو بس پیسوں کی برسات ہونے والی ہے، لیکن پھر اچانک فون آنا بند ہو گئے۔ پہلے ایک دن، پھر ایک ہفتہ، پھر پورا مہینہ گزر گیا۔ ہر گزرنے والا دن شازیہ کے دل پر ایک بوجھ بن کے بیٹھ جاتا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہتی، موبائل ہاتھ میں پکڑی رہتی، ہر انجان نمبر پہ دل دھڑکنے لگتا۔ خالہ کی زبان بھی بدل گئی، اب وہ کھل کے کہتی تھیں، تم منحوس ہو، تمہارے قدم سبز نہیں کالے ہیں، میرا بیٹا تمہارے بعد ہی غائب ہوا ہے، تمہارے خرچے بڑھے، اس کو باہر جانا پڑا۔ اور شازیہ چپ چاپ یہ سب سہتی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعا کرتی، اپنے ننھے بچے کو سینے سے لگا کے روتی۔ گھر کا ماحول سرد اور بوجھل ہو گیا، امید کی جگہ خوف نے لے لی اور محبت کی جگہ شک نے۔ شازیہ کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ اسی گھر میں اجنبی ہو گئی ہو، جیسے اس کے حصے کی روشنی کسی نے چرا لی ہو، مگر وہ اب بھی ایک معجزے کی منتظر تھی،
اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن دروازہ کھلے گا اور مجید سامنے کھڑا ہوگا، مسکراتا ہوا، سب کچھ ٹھیک ہونے کی خبر دیتا ہوا۔ مجید کی گمشدگی کو اب 4 مہینے گزر چکے تھے اور ہر گزرتا دن شازیہ کے لیے صدیوں جیسا ہو گیا تھا۔ شروع کے چند ہفتوں تک تو وہ خود کو تسلی دیتی رہی کہ شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہو، شاید وہ کسی مشکل راستے سے گزر رہا ہو، شاید کسی ملک میں داخلے کے لیے چھپ کے رہنا پڑ رہا ہو۔ مگر جب وقت نے خاموشی کو لمبا کر دیا تو اس خاموشی نے شازیہ کے دل میں خوف کی جڑیں جما دیں۔ خالہ کا رویہ بھی اب کھلم کھلا بدل چکا تھا۔ وہ محلے کی عورتوں کے سامنے بھی کہہ دیتی تھیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اس لڑکی کی قسمت کے حوالے کر دیا اور دیکھ لو کیا ہو گیا۔ شازیہ کے لیے یہ جملے کسی تیز دار چھری سے کم نہ تھے۔ وہ اپنے بچے کو گود میں لیے صحن کے کونے میں بیٹھی رہتی جیسے اس کا وجود اس گھر پر بوجھ ہو۔ انہی دنوں مجید کا ایک دوست نعمان گھر آنا شروع ہوا۔ پہل وہ صرف خیریت دریافت کرنے آیا تھا۔ اس نے مجید کے ساتھ کام کیا تھا اور بیرون ملک جانے کے منصوبے سے بھی واقف تھا۔ وہ خالہ سے بڑی نرمی سے بات کرتا، کہتا کہ فکر نہ کریں، اکثر ایسے سفر میں رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر لوگ کسی نہ کسی طرح منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ شازیہ کے بچے کے لیے دودھ لے آتا، کبھی کچھ راشن رکھ جاتا، کبھی بجلی کے بل کی ادائیگی میں مدد کر دیتا۔ اس کے لہجے میں ہمدردی تھی، آنکھوں میں افسوس اور باتوں میں ایک سکون سا تھا جو اس ٹوٹے ہوئے گھر کو وقتی سہارا دیتا۔ خالہ بھی اب اس کی تعریف کرنے لگی کہ کم از کم یہ لڑکا تو حال پوچھنے آ جاتا ہے، ورنہ لوگ وہ تو مصیبت میں منہ موڑ لیتے ہیں۔ شازیہ ابتدا میں اسے نظریں چراتی رہی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی غیر مرد سے بات کر کے جیسے مجید سے بے وفائی کر رہی ہو، اور مجید سے بے وفائی کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر تنہائی انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ جب رات کو بچہ بخار میں تپتا اور گھر میں دوائی کے پیسے نہ ہوتے تو نعمان ہی تھا جو فون کرنے پر فوراً آ جاتا۔ جب خالہ غصے میں اسے برا بھلا کہتی تو وہی ایک شخص تھا جو آہستگی سے کہتا، بھابھی کا کیا قصور، انہوں نے بھی تو سب کچھ بھیج کر بھائی کو بھیجا تھا۔ یہ جملے شازیہ کے دل پر مرہم رکھتے۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی موجودگی کی عادی ہونے لگی۔ اسے یوں لگنے لگا جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ جل گیا ہو، اگرچہ وہ چراغ دھندلا سا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دن خالہ نے شازیہ کو کمرے میں بلا کے صاف لفظوں میں کہا، بیٹی، ساری زندگی وہ دروازے کو تکتی نہیں بیٹھا جاتا۔ 4 مہینے ہو گئے ہیں، نہ کوئی خبر نہ پتہ۔ ہمیں بھی اپنی بیٹیوں کا سوچنا ہے، گھر کے خرچے کا سوچنا ہے۔ نعمان اچھا لڑکا ہے، تم سے ہمدردی رکھتا ہے، اگر وہ رشتہ دینا چاہے تو ہمیں کیا اعتراض۔ یہ سن کر شازیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، خالہ، مجید زندہ ہوگا، وہ واپس آئے گا۔ مگر اس کے اپنے دل میں بھی پہلی بار شک کی ایک لہر ابھر آئی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی، کبھی بچے کو دیکھتی، کبھی چھت کو، کبھی اپنے خالی ہاتھوں کو جن میں اب نہ زیور تھا، نہ یقین، نہ حال، نہ مستقبل۔ محلے میں بھی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ کوئی کہتا کہ ڈنکی کے سفر میں لوگ اکثر سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، کوئی کہتا کہ انسانی اسمگلر لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ لفظ شازیہ کے کانوں میں گونجتے اور اس کا دل دہل جاتا۔ وہ تصور کرتی کہ کہیں مجید بھی کسی اندھیرے کمرے میں قید نہ ہو، کہیں وہ زخمی نہ ہو، کہیں وہ مدد کے لیے پکار نہ رہا ہو۔ مگر پھر وہ سوچتی کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ایک کال تو ضرور کرتا۔ اسی کشمکش میں اس کا دل کمزور پڑنے لگا۔ نعمان کی ہمدردیوں سے سہارا بھی دیتی اور ڈراتی بھی تھی۔ اسے محسوس ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ کسی ایسے راستے پر قدم رکھ رہی ہے جس کے آخر میں یا تو سکون ہے یا پھر عمر بھر کا پچھتاوا۔ یوں وقت ایک اور موڑ لینے کو تھا۔ گھر کے در و دیوار گواہ تھے کہ فیصلے قریب ہیں، تقدیر ابھی اپنا ورق پلٹنے والی ہے۔
شازیہ کو خبر نہ تھی کہ جو دروازہ وہ ہر روز اس امید سے دیکھتی ہے وہ بہت جلدی ایسی حقیقت کے ساتھ کھلے گا جو سب کی دنیا بدل دے گی۔ اس صبح فضا میں عجیب سی گھٹن تھی۔ رات بھر ہلکی ہلکی بارش ہوتی رہی تھی اور صحن کی مٹی سے نمی کی بو اٹھ رہی تھی۔ شازیہ فجر کے بعد ہی جاگ گئی تھی۔ بچے کو دودھ پلا کے وہ دروازے کے قریب بیٹھی تھی کہ اچانک زور زور سے دروازہ بجنے لگا۔ دستک اتنی سخت تھی جیسے کوئی بے صبری میں مکے برسا رہا ہو۔ اس کا دل ایک دم سینے میں دھڑک کے رہ گیا۔ دھک 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 دھک۔ خالہ بھی اندر سے گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، دیکھو کون ہے اس وقت۔ شازیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کنڈی کھولی، دروازہ کھلا تو سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کے اس کی سانس رک گئی۔ دروازے پر مجید کھڑا تھا۔ مجید؟ مگر وہ مجید نہیں تھا جو 4 مہینے پہلے خوابوں اور وعدوں کے ساتھ گیا تھا، بلکہ ایک کمزور لاغر دھوپ میں جھلسا ہوا آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں والا انسان جس کی ہڈیاں کپڑوں سے جھانک رہی تھیں۔ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ حقیقت ہے۔ پیٹ پیچھے سے خالہ اور اس کی بیٹیاں چیختی ہوئی آ گئیں، مجید میرا بیٹا! خالہ اس سے لپٹ گئیں، بہنیں روتی ہوئی اس کے بازو تھام کر اندر لے آئیں۔ گھر میں ایک دم شور مچ گیا، کوئی پانی لا رہا تھا، کوئی چارپائی بچھا رہا تھا، اور شازیہ وہ ابھی تک دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے بڑھے، اس کے گلے لگے یا بس دیکھتی رہے۔ آخر وہ آہستہ آہستہ اندر آئی اور کمرے کے کونے میں بیٹھ گئی۔ نظریں مجید پر جمی رہیں، جیسے ڈر ہو کہ پلک جھپکنے سے وہ منظر غائب نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد جب مجید کو کھانا کھلا دیا گیا اور اس کو تھوڑا سا پانی پلا دیا گیا تو سب اس کے گرد بیٹھ گئے۔ اس کی آواز بھاری اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہ ایجنٹ، وہ سب جھوٹ تھا۔ ہمیں ایک ملک کے بہانے دوسرے ملک لے جایا گیا، پیسے لے کے وہ غائب ہو گیا اور ہمیں انسانی اسمگلرز کے حوالے کر دیا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ مجید نے بتایا کہ انہیں رسیوں سے باندھ کر ٹرکوں میں چھپایا جاتا، دنوں تک بھوکا رکھا جاتا، اور جب وہ لوگ تھک جاتے تو مارا پیٹا جاتا۔ ہمیں کہا گیا کہ اب ڈنکی کا سفر شروع ہوگا، اگر زندہ رہے تو قسمت، ورنہ سمندر تمہارا مقدر ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک ابھی تک باقی تھی۔ وہ بتاتا گیا کہ کس طرح پہاڑوں کے دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے کئی لڑکے زخمی ہو گئے۔ جو چل نہ سکتے تھے انہیں دھکے دے کے نیچے گرا دیا جاتا تھا۔ اسمگلر کہتے تھے کہ ہمارے کسی کام کے نہیں۔ یہ سن کے خالہ نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بہنیں سسکنے لگیں۔ مجید کی آواز کانپ گئی۔ سمندر میں جب کشتی الٹی تو کئی لڑکے وہیں ڈوب گئے۔ ہم چیختے رہے، مدد کے لیے پکارتے رہے، مگر اندھیرا اور پانی ہی جواب تھا۔ میں کسی طرح ایک ٹوٹے تختے کو پکڑ کے کنارے تک پہنچا، پھر ہمیں ایک جگہ قید رکھا گیا۔ کہتے تھے کہ آگے بیچ دیں گے۔ شازیہ کا دل لرز گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ ہر منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو۔ میں نے وہاں سے بھاگنے کی ٹھانی، مجید نے آگے بتانا شروع کیا۔ ایک رات موقع ملا تو میں دیوار پھلانگ کر بھاگا۔ کئی دن بھوکا پیاسا چھپتا چھپاتا رہا۔ کچھ اچھے لوگوں نے مدد کی، تب جا کے میں وطن واپس پہنچ سکا۔ یہ کہہ کے مجید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سر جھکا کے بیٹھ گیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ خاموش تھے۔ جو خواب چند مہینے پہلے بنے تھے وہ اب ٹوٹے شیشوں کی طرح فرش پہ بکھرے پڑے تھے۔ شازیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، شکر بھی، دکھ بھی اور خوف بھی۔ اس نے چوری سے نعمان کے بارے میں سوچا، خالہ کی باتیں یاد آئیں، اپنی کمزوری یاد آئی۔ اسے لگا جیسے تقدیر نے آخری لمحے پر اسے ایک بڑے گناہ سے بچا لیا ہو۔ مجید نے سر اٹھا کے پہلی بار سیدھا شازیہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر میں شکوہ نہیں تھا، بس تھکن اور سوال تھا، کیا سب ویسا ہی ہے جیسا وہ چھوڑ کے گیا تھا؟ شازیہ کی نظریں جھک گئیں۔ گھر میں خوشی اور صدمے کا عجیب امتزاج تھا۔
مگر سب جانتے تھے کہ اصل امتحان اب شروع ہوگا، کیونکہ زخم صرف جسم پر نہیں لگے تھے، دلوں پر بھی تھے۔ مجید کی واپسی کے بعد گھر میں اگرچہ ظاہری خوشی لوٹ آئی تھی، مگر اندر ہی اندر سب کے دلوں میں ایک انجانا سا بوجھ موجود تھا۔ مجید کئی دن بخار اور کمزوری میں مبتلا رہا۔ رات کو وہ چونک کے اٹھ بیٹھتا، کبھی پسینے میں بھیگا ہوا، کبھی چیخ کے کہتا، دوڑو دوڑو، وہ آ گئے۔ شازیہ گھبرا کے اس کا سر تھام لیتی، پانی پلاتی، اسے دلاسا دیتی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ سمندر کی وہ الٹی کشتی اور پہاڑوں کی وہ گہری کھائیاں ابھی تک مجید کے خوابوں میں زندہ تھیں۔ جسم تو گھر آ گیا تھا، مگر روح ابھی تک ان ویران راستوں میں بھٹک رہی تھی۔ خالہ بھی اب خاموش رہنے لگی تھیں۔ جن زبانوں پر کبھی شازیہ کے لیے طعنے تھے، اب وہاں پچھتاوے کی نمی تھی۔ وہ اکثر چپ چاپ مجید کے سرہانے بیٹھ جاتیں اور آنسو پوچھتی رہتیں۔ ماں تھی نا، تو بس برداشت کرنا مشکل تھا۔ ایک شام مجید نے سب کو کمرے میں بلایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی، آواز میں کمزوری تو تھی، مگر عزم بھی تھا۔ اس نے کہا، میں نے وہاں بہت کچھ دیکھا۔ میں نے لڑکوں کو مرتے دیکھا، ماں باپ کے خوابوں کو ڈوبتے دیکھا۔ ہم سب نے لالچ اور جلدی میں اپنی جانیں داؤ پہ لگا دی تھیں۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، اگر کماؤں گا تو یہیں حلال محنت سے، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سن کے خالہ کی آنکھیں جھک گئیں۔ انہیں شاید پہلی بار احساس ہوا کہ 4 بیٹوں کی فکر میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کس آگ میں دھکیل دیا تھا۔ شازیہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ وہ لمحہ آ گیا جس کا وہ سجدوں میں مانگتی رہی تھی۔ مگر ایک اور سچ بھی تھا جس کا سامنا کرنا ضروری تھا۔ اگلے دن نعمان حسب معمول گھر آیا۔ وہ دروازے پر ہی رک گیا جب اس نے مجید کو صحن میں بیٹھا ہوا دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت اور خوشی ملی جلی سی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے مجید کو گلے لگایا اور کہا، بھائی، تمہیں زندہ دیکھ کے یقین نہیں آ رہا۔ اس لمحے شازیہ کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایسا لگا جیسے اس کے دل کا راز سب پر عیاں ہو جائے گا۔ حالانکہ اس نے کوئی حد پار نہیں کی تھی، مگر نیتوں کی کمزوری بھی تو انسان کو شرمندہ کر دیتی ہے۔ مجید نے نعمان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اس کے گھر کا خیال رکھا۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید میرا بچہ بھوکا رہتا، میری ماں پریشان رہتی۔ یہ سن کر شازیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ اللہ نے اسے ایک بڑی آزمائش سے نکال لیا۔ اس رات شازیہ نے مجید کے سامنے سب کچھ رکھ دیا، خالہ کی باتیں، محلے کی سرگوشیاں، اپنے ڈگمگاتے قدم بھی، اور دل میں اٹھنے والی کمزور سوچیں بھی۔ وہ روتی رہی اور کہتی رہی، میں نے کبھی بے وفائی نہیں کی، مگر میں کمزور ضرور پڑ گئی تھی۔ مجید نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر آہستہ سے کہا، قصور تمہارا نہیں، حالات کا تھا۔ اگر میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہ جاتا تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ اس کے لہجے میں شکوہ نہیں تھا، بس درد کی سمجھ تھی۔ یہی سمجھ ان کے رشتے کی نئی بنیاد بن گئی۔ چند ہفتوں بعد مجید نے محلے میں ایک چھوٹی سی دکان کھول لی۔ ابتدا مشکل تھی، قرض بھی چکانا تھا، مگر اب خواب حقیقت پسند تھے، ہواؤں میں معلق نہیں۔ خالہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ عزت اور زندگی سب سے بڑی دولت ہیں۔ محلے میں جب بھی کوئی نوجوان بیرون ملک جانے کے سبز خواب دیکھتا، مجید اسے بٹھا کر اپنی کہانی ضرور سناتا۔ ڈنکی کے سفر کی تلخ حقیقت، سمندر کی بے رحمی اور انسانی اسمگلروں کی صفاقی۔ اس کی باتوں میں ایسا درد ہوتا کہ سننے والے کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ شازیہ اب پہلے جیسی سادہ ضرور تھی، مگر کمزور نہیں رہی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ آزمائش کے دنوں میں انسان کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور سوچا کہ شاید یہی اصل کامیابی ہے، اپنے گھر کی چھت تلے اپنے پیاروں کے ساتھ سکون کی نیند سو جانا۔ اب سارا گھر خوش تھا اور سب خوش تھے اور سکون میں تھے۔